تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام کو ذکر فرمایا، اور پھر یہ کہ بے آب و گیا جو مکہ کی سرزمین کہ جہاں پر نہ پانی ہے نہ درخت کا سایہ ہے، وہاں پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے نعم و نوال مانگا کہ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو امن عطا فرما، اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق روٹی عطا فرما، اور ایسا رزق روٹی کہ جناب کسی قسم کا رزق اور کسی قسم کے پھل فروٹوں کی کمی نہ ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے، اس میں یہ نہیں مانگا کہ یا اللہ اس سرزمین سے زراعت ہو، اس سرزمین سے پھل پھول نکلیں، اس سرزمین سے پھل پھول نکلیں اور یہیں پر جو کاشتکاری و زراعت ہو، اس زمین کو زرخیز کر دے۔ یہ اس لیے نہیں مانگا کہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری اولاد کہیں اس سرزمین کے اندر کھیتیاں کرنے میں نہ لگ جائے، زراعت کرنے میں نہ لگ جائے، درخت اگانے میں نہ لگ جائے، پھل فروٹ سجانے میں نہ لگ جائے، بلکہ وہ خالص اللہ کی نماز اور عبادت میں لگی رہے، اور یا اللہ دنیا بھر سے پھل اور رزق ان کے سامنے لا کے ڈال دے۔ اس لیے فرمایا کہ ورزق اہل من الثمرات، کہ ثمرات جو ہے یا اللہ ہر جگہ دنیا کے ہر طرح کے ثمرات یہاں پر پہنچ جائیں۔ اور پھر اس میں ثمرات جو ہے یہ نہیں کہ ثمرات من کل شجر کہ ہر درخت کا پھل پہنچے، درخت کا لفظ ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ثمرات کلی شے فرمایا کہ اللہ ہر چیز کے ثمرات، ہر چیز کا رزق یہاں پر پہنچے۔ اور ہر چیز کے اندر اشارہ اصل بھی یہ تھا کہ اگر کہتے کہ ثمرات کلی شجر ہر درخت کا پھل پہنچے تو درختوں کے پھل تو پہنچتے، لیکن دنیا کے اندر رزق کے اور سامان ترقی کے اور بھی تو بہت تھے۔ یعنی آج کی جدید دنیا کے اندر انسان سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی کرتی ہے، ایک سے کپڑا لتا پہنچتا ہے، ایک سے قالین پہنچتے ہیں، ایک سے غالیچے بنتے ہیں، ایک سے ٹیکنالوجی کی نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ نے ثمرات کلی شے کا، ہر چیز کا رزق، ہر چیز کے ثمرات، اور ہر چیز کے اندر آپ کی جدید سائنس ٹیکنالوجی بھی داخل ہو گئی۔ یا اللہ ٹیکنالوجی کی جدید ترین جتنی چیزیں ہیں جس سے انسانیت کو راحت و آرام ملتا ہے، یا اللہ میری یہاں رہنے والی اولاد کو آرام ملے، اور اس آرام کے نتیجے میں وہ تیرے سامنے سجدہ کرنے والے ہوں، اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہ ہو۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے اندر، اور اس مکہ کے اندر دنیا کی ہر چیز، دنیا کی ہر نعمت، رزق بھی ہے، کھانے کے دسترخوان بھی ہیں، رہنے سہنے کی قوتیں بھی ہیں، ہر طرح کے آرام بھی ہیں، جدید ٹیکنالوجی کی بھی ہر نعمت وہاں موجود، کیونکہ انہوں نے مانگا ہی یہی تھا کہ ثمرات کل شے، ہر چیز کے ثمرات چاہیے، لہذا اس کے اندر دنیا کی ہر نعمت وہاں موجود، کاریں موٹریں ایک سے ایک، جہاز ایک سے ایک۔ لیکن وہاں کے رہنے والوں کو کہا کہ تمہارا کام یہ کہ تمہیں گویا کہ اللہ ایسی مال و دولت عطا کر دیں گے، وہ دولت کی وجہ سے دنیا کی ہر نعمت تم وہاں کھینچ لو گے، لیکن تمہارا کام سوائے اللہ کی عبادت اطاعت کی کوئی اور نہ ہو۔ یہ کہا تھا کہ میری اولاد کو یا اللہ نمازی بنا دینا، تیرے نماز پڑھنے والے ہوں، تیرے اس گھر کی طواف کرنے والے ہوں، تیری عبادت کرنے والے ہوں۔ اس لیے وہاں زراعت نہیں مانگی کہ ورنہ کھیتی باڑی میں لگے رہتے، وہیں دنیا کی چیزیں بنانے میں لگے رہتے، بنی بنائی دنیا کی چیزوں کے سامنے آتی ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگتی ہیں۔ اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام کے اتنا اونچا مقام کہ وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنی اولاد کو تیار کر رہے ہیں۔